السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد مشتاق۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں انگلش 9th یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کا پیراگراف نمبر 9 اور 10 کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو لیکچر میں ہم پیراگراف نمبر 1 سے 5 اور دوسرے ویڈیو لیکچر میں پیراگراف نمبر 6 سے 8 کی ٹرانسلیشن پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ گو دا وے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر چلتے رہے اللہ آلمائٹی ہیڈ چوزن فار ہم، جو اللہ تعالیٰ نے ہیڈ چوزن چنا تھا، منتخب کیا تھا، فار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا۔ امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فرم ریزالو، خدائی رہنمائی اور پکے ارادے سے سرشار ہو کر دا رسول انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ود گریس، خوش اسلوبی، اینڈ ڈگنیٹی اور شان سے آل دا چیلنجز، تمام مسائل کا مقابلہ کیا۔ ان نو ٹائم، آن کی آن میں، ہی ایلیویٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا مین، انسان کو، ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، ہائیسٹ اعلیٰ ترین، پاسبل ممکنہ، لیول سطح، معیار، مقام، ان بوتھ اسپرچول دونوں روحانی اینڈ ورلڈلی اور دنیاوی ڈومینز، میدان عمل میں۔ آن کی آن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدان عمل میں اعلیٰ ترین ممکنہ مقام عطا کیا۔ He was also a driving force behind the Arab conquests. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was تھے، also بھی، ڈرائیونگ فورس، ایک متحرک قوت، ڈرائیونگ متحرک فورس، قوت، بیہائنڈ پیچھے، دا عرب کانکویسٹس، عرب کی فتوحات کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت بھی تھے، جس نے ہیو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، جس نے قائم کیا، این ایور لاسٹنگ، ایک ہمیشہ رہنے والا، دائمی، ابدی، امپریشن، تاثر آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ پر، جس نے انسانی تاریخ پر ایک دائمی تاثر قائم کیا۔ نو ونڈر، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ، ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یونیورسلی، عالمی سطح پر، ایکنالجڈ، تسلیم کیا جاتا ہے، ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری، دا موسٹ انتہائی انفلوئنشل، با اثر، فگر، شخصیت، ان ہسٹری، تاریخ میں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی سطح پر تاریخ میں انتہائی با اثر شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان دا ورڈز، الفاظ میں، آف مائیکل ہارٹ کے، a great historian، ایک عظیم مورخ، مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، however، تاہم، was responsible، ذمہ دار تھے، both، دونوں، the theology، مذہبی عقائد، of اسلام کے، and its، اور اس کے، main، بڑے، اعلیٰ، ethical، مذہبی نظریات، اینڈ مورل پرنسپلز، اور اخلاقی ضابطوں کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے مذہبی نظریات اور اخلاقی ضابطے دونوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن ٹو، اس کے علاوہ، ہی پلیڈ اے کی رول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلیڈ، ادا کیا، کی رول، ایک اہم کردار، ان پروزلیٹائزنگ، تبلیغ میں، پروزلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، نئے دین کی، اینڈ ان اسٹیبلشنگ
اور قائم کرنے میں، دا ریلیجیس پریکٹسز مذہبی نظریات، مذہبی عوامل۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی نظریات کو فروغ دینے میں، قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ در حقیقت، دراصل دا ڈرائیونگ فورس، متحرک قوت، بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹس، عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت کے طور پر، ہی مے ویل رینک ایز، آپ کا درجہ ہو سکتا ہے، ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم، تمام ادوار کے انتہائی با اثر سیاسی رہنما کا ہو سکتا ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت کا، آل ٹائم، تمام زمانے کے، تمام ادوار کے انتہائی با اثر سیاسی رہنما کا ہو سکتا ہے۔ ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹس، he may well rank as the most influential political leader of all time۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت کے طور پر تمام ادوار کے انتہائی با اثر سیاسی رہنما کا ہو سکتا ہے۔ The Arab conquests of the 7th century، 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے، 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے ہیو کنٹینیوڈ، جاری رکھا، ٹو پلے، ادا کرنا، این امپورٹنٹ رول، ایک اہم کردار، ان دا ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج کے دن تک ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ پیراگراف نمبر 10، سچ آ تھرو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی، سچ ایسی، آ تھرو ایک مکمل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، آف مین انسان، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، اوز ٹو مرہون منت ہے، دا رسولز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیپ فیتھ، پختہ ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ ایمان ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اینڈ ٹو دا نوبیلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی کردار میں۔ سچ آ تھرو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی، انسان اور معاشرے کی ایک ایسی مکمل تبدیلی، انسان اور معاشرے کی ایک ایسی مکمل تبدیلی، دا رسولز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت، اینڈ ٹو دا نوبیلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی کردار کی مرہون منت ہے۔ انڈیڈ، دراصل، انڈیڈ، یقیناً، بے شک، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، از ہے، اے پرفیکٹ ماڈل، ایک کامل نمونہ، پرفیکٹ کامل ماڈل، نمونہ، ٹو فالو، تقلید کے لیے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تقلید کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان رپلائی، جواب میں، ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہز مورلز اینڈ کریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اینڈ کریکٹر اور سیرت، آر ہیں، این امبوڈیمنٹ، ایک عملی مثال، امبوڈیمنٹ، مجسم،
عملی مثال آف دا حالی قرآن، قرآن پاک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور سیرت قرآن پاک کی ایک عملی مثال ہیں۔ دا فائنل ورڈ، دا فائنل حتمی آخری ورڈ، الفاظ، ارشاد اباؤٹ دا سیویر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندے کے بارے میں، ان دا حالی قرآن، قرآن پاک میں، قرآن پاک میں انسانیت کے نجات دہندے کے بارے میں حتمی الفاظ یوں ہیں، حتمی ارشاد یوں ہیں، او نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، surely یقیناً we have sent you as a witness، ہم نے have sent بھیجا ہے you آپ کو as a witness گواہ بنا کر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر and as a bearer of good news اور خوشخبری سنانے والا and as a warner اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا and as the one inviting to Allah، to اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف by his permission، اس کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا and as a light giving torch اور روشن چراغ بنا کر۔ او نبی surely we have sent as a witness and as a bearer of good news and as a warner، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر and as the one inviting to اللہ اور اللہ کی طرف by his permission اس کے حکم سے بلانے والا and as a light giving torch اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔